کی ہے، غمزدوں کو رضا مستدیجے کی ہے، بے قصو ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستدیجے کی ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وقت بالکل قریب آ رہا ہے، آپ کے گاؤں سے وہ قافلہ روانہ ہونے جا رہا ہے، اس مدینے میں جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ، جس مدینے کے ذرات کو لوگ اپنے سر کا تاج بنانے سے اپنا فخر سمجھتے ہیں، اس مدینے کی گلیوں میں لوگ روانہ ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ کی شان بڑی بلند و بالا شان ہے، میرے مصطفیٰ کی شان بڑی عظیم و شان ہے، میرے مصطفیٰ کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن بس میں اختصار کے ساتھ آفتامی حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ کل آج یہ قافلہ رات میں نکلے گا، کس جگہ پہ جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب کائنات اپنی لائق اور پاکیزہ کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے اس شہر کی، قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے شہر مکہ کی۔ رب کی مشیت سے سوال کیا گیا، مولا تو شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے؟ انسان قسم بھی اس چیز کی کھاتا ہے جو زیادہ بلند و برتر ہوتی ہے، انسان قسم اسی چیز کی اٹھاتا ہے جس کی شان بڑی بلند و بالا ہوتی ہے۔ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ خدا بلند ہے، ہم قرآن کی قسم اس لیے کھاتے ہیں اس لیے کہ قرآن بلند ہے۔ لوگ اپنے ماں باپ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ماں باپ کا مرتبہ بلند ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ اولاد کی قسم اس لیے کھاتی ہے اس لیے کہ والدین کو اپنے اولاد زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، شہر مکہ کی قسم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کی مشیت سے عالم روحانیت میں سوال کیا گیا، مولا تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ تو نے شہر مکہ کی قسم کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ شہر مکہ میں خانہ کعبہ ہے، اس لیے کہا نہیں کہا میں نے کہا ہے رب کائنات شہر مکہ میں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس لیے کہا نہیں میں نے کہا کہ شہر مکہ میں حجوم ہے اس لیے کہا نہیں میں نے کہا شہر مکہ میں منی ہے اس لیے کہا نہیں میں نے کہا شہر مکہ میں میدان عرفات ہے اس لیے کہا نہیں میں نے کہا شہر مکہ میں مقام مزدلفہ ہے اس لیے کہا نہیں میں نے کہا شہر مکہ میں چاہے زمزم ہے اس لیے کہا نہیں رب کی مشیت سے سوال کیا گیا، پروردگار تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ تو رب نے آگے فرمایا وانت حل بہذا البلد، میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد فرمائی کہ اے میرے محبوب اس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہو، اے میرے حبیب اس شہر میں آپ تشریف لائے ہو۔ اب مصطفیٰ کا مقام دیکھو، مصطفیٰ مکہ المکرمہ میں آئے تو رب کائنات خانہ کعبہ کی قسم یاد فرما رہا ہے، مکہ المکرمہ کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی یعنی شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، محبوب اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہو، محبوب اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری بات ملاحظہ فرمائیں لیکن زور سے بولیں یا رسول اللہ، آخر کو بلند کریں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جو زائر مکہ اور زائر مدینہ، عمرہ کرنے والے حضرات اور حجاج کرام کا جو قافلہ روانہ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کی، یہ دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، رب نے فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب عزیزان ملت اسلام، رب نے صفا مروہ کو اپنی نشانی کیوں قرار دیا؟ توجہ کا طلبگار ہوں، پوری توجہ کے ساتھ۔ مسجد میں اذان اللہ کی نشانی، مینارے کو دیکھیں اللہ کی نشانی،
سر پہ ٹوپی سجی ہے، اللہ کی نشانی. لوگ سروں پہ امامہ سجاتے ہیں، اللہ کی نشانی. یہ تمام تر چیزیں اللہ کی نشانی، لیکن رب نے صراحتاً ان چیزوں کا ذکر نہ فرمایا. ذکر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانی. تو صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی کیوں قرار دیا؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو ایک وادی میں بھیج دیا، چند کھجوریں دے دی اور ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ، ادب کے ساتھ. سرکار اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھے. آج اسی لیے ہم پریشان ہیں، ہمیں ادب نہیں پتا. مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا، مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی، خدا کے قرآن کی باتیں ہو رہی، ہم ہنسی ٹھٹے کر رہے ہیں. اسی لیے آج ہم مارے جا رہے ہیں. صرف ہمارے پاس نعرہ ہے، ہم نعرے باز قوم بن کر رہ گئے. مسلمانوں نعرے باز قوم مت بنو، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنا لو لوگ تمہیں دیکھیں تو نعرہ لگانے لگ جائیں. تمہیں بتانے کی ضرورت مت پڑے کہ میں مسلمان ہوں، لوگ تمہیں دیکھیں تجھے کہتے کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. ارے غلام کا یہ عالم ہے، امتی کا یہ عالم ہے، تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو ایسا بناؤ. میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ایک وادی میں چھوڑ دیا. چند دن کے لیے آپ وہاں آپ رہی، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. جب کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گئی، بچپنے کا زمانہ تھا، حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے. اب ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. دنیا نے اتنی ترقی کی کہ سمندر سے عطا گہرائی سے انسانوں نے تیل نکالنا شروع کر دیا. دنیا چاند پر پہنچ گئی. ان تمام چیزوں کی سائنسدان نے میزائلیں اور مشینیں بنا لی، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے آج تک کوئی سائنسدان یہ نہ بتا سکا. حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، کبھی صفا پہ جاتی، کبھی مروہ پہ جاتی، کبھی صفا پہ جاتی، کبھی مروہ پہ جاتی، صفا پہ جاتی، مروہ پہ جاتی. اس طرح کرتے کرتے 7 چکر آپ نے لگائے. اور جب یہ ادا رب کو پسند آئی تو رب کی مشیت نے آواز دے کر کہا تھا، ہاجرہ اے میری بندی، ارے تو صفا مروہ پہ دوڑی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کی محبت میں. اے ہاجرہ اب تیری اس ادا کو میں قیامت تک کے لیے قائم کر دوں گا. اب جو بھی مکہ آئے گا، جو بھی عمرہ کرنے آئے گا، جو بھی حج کرنے آئے گا، جب تک صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرے گا اس کے کوئی ارکان قبول نہیں ہوں گے. عمرہ کرنے والا آئے گا وہ بھی صحیح کرے گا، حج کرنے والا آئے گا وہ بھی صحیح کرے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. تو میرے عزیزو، جب تک جیو حضور کی محبت میں جیو، حضور سے الفت کرو. ان عزیزان ملت اسلامیہ، مکے میں سب کچھ ادا ہو گیا، مولا گناہ بھی جھڑ گئے، طواف بھی کر لیا، پاک بھی ہو گئے. اب کیا کرنا ہے؟ مولا جنت دے دے. تو رب کی مشیت میں آواز دیا، نہیں، خدا کے محبوب کی یہ حدیث یاد آ گئی، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میرے محبوب کے قبر کی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. میرے بندے، تو نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، صفا اور مروہ کی صحیح کر لی، ہر چیز تو نے کر لیا، تمام ارکان تو نے ادا کر لیے، لیکن اب اس ارکان پہ تجھے مہر لگانی ہے اور جنت حاصل کرنی ہے. تو میرے محبوب کی نگری میں چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ کی نگری میں چلے جاؤ. اس لیے کہ جنت کا ٹکٹ تو میرا حبیب دے گا، جنت کا ٹکٹ مدینے والے مصطفیٰ دیں گے. تو میرے عزیزو، جب تک جیو حضور کی محبت میں جیو. پتہ نہیں کب ہمارا بلاوا مدینے سے آ جائے. اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں دولت نہیں بلکہ غلاموں کی محبت دیکھی جاتی ہے. جسے چاہا دل پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجیوں آؤ تہمتاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ تہمتاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو, کعبے کا کعبہ